بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سال کے افضل ترین ایام سے گزر رہے ہیں، اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑی ہی شان و عظمت والے ہیں، اور یہ سال کے سب سے بہتر ایام ہیں، اور ان ایام میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ رب العزت کے نزدیک دیگر ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یقیناً ان ایام کے افضل ترین اعمال میں سے ایک انتہائی محبوب عمل تکبیر و تہلیل اور تحمید بھی ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سورہ حج آیت نمبر 28۔ اس آیت کریمہ میں وارد ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جس میں اللہ نے اپنے ذکر کا خصوصی حکم دیا ہے۔ نیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں وارد ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل، یعنی ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ تکبیر کے الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ کے ساتھ تکبیر کہتے تھے یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آیا ہے، یعنی تکبیر کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، البتہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے تکبیرات کے سلسلے میں مختلف الفاظ منقول ہیں۔ ان میں سے افضل ترین تکبیر کا صیغہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کے ساتھ تکبیر پڑھا کرتے تھے، جن کی ابتدا میں اللہ اکبر 2 مرتبہ آیا ہے، جبکہ ایک روایت میں ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ابتدا میں اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی تکبیر کے کچھ الفاظ منقول ہیں، یہاں پر انہیں ذکر کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ یاد رہے کہ تکبیر کے سلسلے میں کسی معین اور خاص لفظ کی پابندی لازمی نہیں، اس میں وسعت و کشادگی ہے، جو جس لفظ کے ساتھ چاہے تکبیر کہہ سکتا ہے۔ البتہ ابھی تکبیر کا جو صیغہ ذکر کیا گیا ہے وہ تکبیر کا افضل ترین صیغہ ہے، کیونکہ یہ تکبیر تہلیل اور تحمید تینوں پر مشتمل ہے، اور عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ تکبیر و تہلیل اور تحمید کا حکم دیا ہے، لہٰذا انہی الفاظ میں تکبیر پکارنا بہتر ہے۔ تکبیر کا وقت، تکبیر 2 طرح سے کہنا مشروع ہے، نمبر 1 تکبیر مطلق، نمبر 2 تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کسی پابندی کے بغیر ہر آن اور ہر لمحہ مسجدوں، گھروں، بازاروں، گلی کوچوں، راستوں اور ہر اس جگہ جہاں اللہ کے ذکر کی اجازت ہے تکبیر کہی جائے، اور اس کا وقت ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اور تکبیر مقید یعنی جس میں وقت کی پابندی کرنی ہے، اور اس سے مراد وہ تکبیرات ہیں جنہیں فرض صلوات کے بعد کہا جاتا ہے، اور تکبیر مقید کا وقت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو صلاۃ فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی صلاۃ عصر تک رہتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن ہر فرض صلاۃ سے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر مقید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد و خواتین دونوں کو تکبیرات کہنا چاہیے، مرد بلند آواز سے تکبیر کہیں لیکن خواتین بلند آواز سے تکبیر نہ کہیں۔ صحیح بخاری میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آیا ہے
کہ یہ دونوں حضرات تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ ایک بات دھیان میں رہے کہ بیک آواز اجتماعی تکبیر نہ پکاری جائے، کیونکہ یہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ سلف صالحین کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر تکبیرات پڑھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تکبیرات کہنے کی سنت ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت کم لوگوں کو تکبیر کہتے ہوئے سنا جاتا ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کثرت سے ان ایام میں تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مردہ سنت کو زندہ کرنے پر یقیناً ہم عظیم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام فاضلہ میں کثرت سے تکبیر و تحمید اور تہلیل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔